جو میرے نام پہ، جو نان مسلمز کے نام پر پورے ملک میں ہوتا ہے، پورے ملک میں وہ بزنس ہوتا ہے، اور اگر اس کی کمائی میری ویلفیئر کے لیے دے دی جائے تو شاید کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس پہ ڈبیٹ کر لیں، ہاں اگر اس پہ ڈبیٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا عمل ہوگا، کیونکہ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. جب اس کی کمائی آپ کہیں پر دیکھیں، اگر کہیں پر دودھ پڑا ہو اور ایک چھوٹا سا چھیٹا کوئی ایسی چیز کا دودھ کو ضائع کر سکتی ہے، پھاڑ سکتی ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک ایسی کمائی، وہ ایک ایسا کمپوننٹ جس کی کمائی ہم پوری بجٹ میں ڈال کے پوری بجٹ پہ سوالیہ نشان اگر کھڑا کر سکتے ہیں تو اس کی کمائی جو ہے وہ نان مسلم کی ویلفیئر کے لیے دینی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے نام پہ کمائی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے نام پہ وہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کی ویلفیئر کے بھی وہ حقدار ہیں. بہت شکریہ. میں اپنی قوم کو جگانا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کے لیے، مسیح قوم کو میں سلام پیش کرتی ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے جو جنگجو لوگ ہیں میں ان کو جگانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے ایسے لیڈر جو نااہل، جو گندی سوچ رکھنے والے، جو ہماری نسلوں کو برباد اور تباہ کرنے والے، جو ہمارے لیے شرابوں کے ہمارے لیے وہ کہتے ہیں جی ویلفیئر کے لیے ہمارے لیے چندہ اکٹھے کریں. اور ٹڈے، میں نے تیرے کو پہلے بھی بولا تھا کہ تو ملک کا غدار ہے، تیرے کو کس نے لیڈر بنایا ہے؟ تیرے کو بات کرنی آتی نہیں ہے. رات کے اندھیروں میں جاتا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ایک گھروں میں جا کے تو نے قرنگی میں ایسے نمائندے ہوتے ہیں. نمائندگی تو وہ ہوتی ہے کہ جرأت سے اپنی قوم کے لیے اپنے دن رات اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں. اور ٹڈے، تو نے تو ہماری قوم کو نااہل اور شرم سے نکو نک کر دیا ہے. تیرے کو کس نے بتایا تھا کہ یہ تو نے اسمبلی میں جا کے تو شراب کے ہمارے لیے بھیک مانگ رہا ہے؟ ہم تیرے پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو ایسا لیڈر پیدا ہوا ہے جیسے تو آگے ملک کا غدار ہے. تو ملک کو غدار کہہ کے سالم کا کیس لے کے تو واپس آ گیا، ماں مری تو واپس آ گیا. کشمیر کالونی میں تو نے چرچوں کا سودا کر دیا. تو نے کس چیز کا؟ اپنی ماں کو کھلا شراب کی کمائی، اپنی بہن کو کھلا، اپنی بیٹی کو کھلا، کیونکہ تم گندے نالے کے کیڑے ہو. ٹڈے اینتھنی، تو نے کوئی آج تک اپنی قوم کے لیے اچھا بیج نہیں بولا. کبھی بھی تو نے اپنے قوم کے حقوق کے لیے کبھی بھی ویژن اچھا نہیں لے کے چلا، کوئی ایجنڈا، کوئی اچھی بات نہیں دی. ہم چاہتے ہیں اب قوم کو، میں کہتی ہوں سب نکل آؤ اور اس کو جوتیاں مار مار کے اس کے اوپر مرے اور اس کے اوپر شراب کی بوتلیں اٹھار کے اس کو آگ لگا دیں گے، کیونکہ ہم نہ کسی سے ڈرنے والے. اور میں بلاول صاحب چیئرمین سے منت کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں، ہم اپنے بچوں سے تنگ آئے ہیں، ہمارے نشوں میں بچے پڑے ہوئے ہیں. آج تک ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. ان لیڈروں نے، نمائندوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی، ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ریزن نہیں لیا. صرف اپنی چودرانی کرتے ہیں اور اپنا فوٹو سیشن بناتے ہیں اور آگے جائیں. لیکن آج تک کسی کے لیے کچھ بھی انہوں نے کوئی اچھا بیج نہیں بویا. اور جو اچھا بیج نہیں بوتا اس فصل کو کاٹ کے آگ میں جھونکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہتی ہوں یہ ٹڈے کے لیے اب پوری دنیا، پوری کراچی میں کھڑی ہو کے میں اس کو ایسا نمائندہ ہمیں چاہیے نہیں جو شراب کی بھیک مانگ کے ہمارے بچوں اور نسلوں کو برباد اور تباہ کرنا چاہتا ہے. اس کو آپ جاگو. میں پوری قوم سے میری ریکویسٹ ہے، جاگو اور اس کے لیے ایک بڑا مظاہرہ کریں گے. اور اس کو ہم مانگتے نہیں ہیں. بلاول صاحب سے بھی میں کہتی ہوں ایسے نمائندے جنہوں کو بات کرنی نہیں آتی، اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے، نمائندوں نے. اچھی بات، دشمنوں کو موقع دیتے ہیں. ہماری سوچ اتنی گھٹ گیا کہ ہم شراب سے ہمارے بچے پلیں گے، ویلفیئر ہمارے چندے جو ہماری چرچوں میں جائیں گے، ہم ایسی چندوں پہ، ایسی بھیک پہ ہم 100 دفعہ لعنت دیتے ہیں. اور اینتھنی ٹڈے، تیرے پہ تو 10 دفعہ لعنت دیتی ہوں میں، کیونکہ تو بغیرت ہے. تیرے میں کوئی غیرت نہیں ہے، تیرے میں کوئی بھی غیرت نہیں ہے. نہ قوم کے لیے آج تک تو نے کون سے قوم کے لیے اچھا کوئی کام کیا ہو، یا قوم اپنی نسلوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے کوئی کام کیا؟ بچوں کے لیے تو نے اپنے حقوق مانگے، کوئی حقوق کی آج تک اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے لیے کام کیا؟ کرسچن مسیح برادری کے لیے تیرے پہ لعنت ہے. ایسے نمائندے ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ایسے نہیں چاہیے جو شراب کی بھیک سے، حرام کی کمائی سے تو سرپرستی کرے. خدا تیرے پہ لعنت بھیجے گا، کیونکہ نشے بار آدمی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا. اور میری دعا ہے کہ تو کبھی بھی، کیوں
खुदा ने कहा हुक्मरान वही होते हैं जो कौम और मुल्क की दयानतदारी ईमानदारी से खिदमत करते हैं, तो उनकी हुकूमतें हमेशा कायम रहती हैं। तुम तो वो डमियाँ हो जो तुम लोगों को कोई मुसीबत में फंस जाता है, कोई थानों में बंद हो जाता है, तो तुम कहते हो रिश्वत लेके आओ तो फिर हम तुम्हें छुड़वाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। आज तक कोई एजुकेशन, कोई नौकरियों के लिए आज तक कौन से हमें मसीह बहनों, हमारे बेटियों बेटों को कौन सा हकूक मिला? बताएं। हमें तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, हमारे लिए अच्छे कमेंट्स नहीं है। हमारे को जब भी इन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ हमें तालियां बजाने और वोट के लिए, नारेबाजियों के लिए। लेकिन आज तक हमारे मसीह बहन भाइयों में अच्छी तालीम याफ्ता, अच्छे एजुकेशन वाले किसी हमारी बहन को, किसी हमारे मसीह बेटे को, बेटी को इन्होंने कभी असम्बलियों में बिठा के सलाह मशवरा लिया? इसीलिए इन पे आफतें आ रही हैं, क्योंकि कभी भी हमारे को ये कभी भी अपने बराबर समझते नहीं है, हमें इग्नोर। लेकिन खुदा हमारा बहुत इंसाफ करने वाला खुदा है, सच्चा खुदा है। इस एंथनी के ऊपर लानत भेजती हूँ और अब इस पूरी कौम को बोलो खड़े हो जाओ, इसको जूतियाँ, इसके ऊपर शराब की बोतलें डेल के इसको आग लगाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो असम्बलियों में हमारे लिए भीख मांग रहा है और वो भी शराब के चंदों से। हम ऐसे चंदे हमें नहीं चाहिए। हमारे लोग सफाई कर लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मेहनत और फख्र से और शान से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। और मेरा विजन है, मेरा एक एजेंडा है कि मैं आज सब कौम को इकट्ठी करके प्रेस क्लब पे जाके मैं बोलूँगी, ऐसे नुमाइंदे आप लोगों ने, इसको किसने बनाया है लीडर? ये तो जेल और ना एल एंथनी जो मुल्क का गद्दार है, इसको हमारे सामने आज तक इसने अपने मुल्क के लिए कभी भी आवाज़ उठाई है? मैं सबके लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ, अपनी कौम के लिए, अपनी मुस्लिम कौम बहन भाइयों के लिए। आज जागो और इसके लिए खड़े हो सब। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।